محرم کا مہینہ تھا، فضا سوگوار تھی، ہر طرف جلوسوں کا شور یا حسین کی صدائیں سنائی دے رہی تھیں۔ عورتیں سر پر دوپٹہ رکھے سیاہ لباس میں لپٹی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ کہیں کوئی زنجیر سے خود کو لہو لہان کر رہا تھا تو کہیں کوئی زنجیر سے اپنے سینے پر مار کر غم کا اظہار کر رہا تھا۔ جب میں یہ مناظر دیکھتی تو میرے دل میں شدید نفرت جنم لیتی اور میں یہی سمجھتی کہ یہ لوگ کافر ہیں۔ پھر میں نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ 10 محرم کی رات کو یہ لوگ امام بارگاہ میں مرد و خواتین جمع ہو کر ایسے بیہودہ کام کرتے ہیں جو تصور سے باہر ہیں۔ ہماری کلاس میں ایک شیعہ لڑکی تھی۔ میں اکثر اس سے شیعوں کے متعلق بحث کرتی تھی کہ آپ لوگ یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا، کب تک سنی سنائی باتوں پر یقین کرو گی؟ اس بار میرے ساتھ چلو اور خود دیکھو کہ حقیقت کیا ہے۔ محرم کے دن وہ لڑکی مجھے امام بارگاہ لے گئی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میری دوست نے کہا، شام غریبہ سنو گی تو تمہیں سکون ملے گا، تمہاری ساری بے چینی ختم ہو جائے گی۔ جب میں وہاں پہنچی تو وہاں صرف شیعہ مرد اور عورتیں موجود تھیں۔ اچانک ایک آدمی نے زور سے کہا، لائٹ بند کر دو۔ جیسے ہی روشنی گئی میرا دل بیٹھنے لگا، کیونکہ کسی نے میرا نام آسیہ ہے۔ میرے ابو محلے کی مسجد کے امام تھے اور میں بھی الحمدللہ حافظ قرآن ہوں۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جو مسجد میں مؤذن تھا اور شام کے وقت بچوں کو قرآن مجید حفظ کروایا کرتا تھا۔ ہمارا گھرانہ شروع سے ہی مذہبی تھا اور نماز و روزے کا سختی سے پابند بھی۔ میرے خاندان میں سب نے صرف سرکاری اسکولوں سے میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ میں چونکہ پڑھائی میں ذہین تھی اور جب میٹرک کا نتیجہ آیا تو میں اول آئی۔ اس خوشی میں ابو نے مسجد میں آنے والے نمازیوں میں مٹھائی تقسیم کی تھی۔ میں مزید پڑھنا چاہتی تھی۔ جب میں نے ابو سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ کہنے لگے، کالج بہت دور ہے، تم کیسے جاؤ گی؟ اور بیٹا، ہمارے خاندان میں لڑکیاں زیادہ پڑھتی نہیں ہیں۔ لیکن جب میری آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل کر گالوں پر بہنے لگے تو ابو نے مجھے سینے سے لگا لیا اور پڑھنے کی اجازت دے دی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوشی کا دن تھا۔ میں نے کالج میں داخلہ لے لیا اور میں دل لگا کر پڑھائی کرنے لگی۔ کالج میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ میری دوستی عائشہ سے ہو گئی، جو ہمارے ہی محلے کی ایک لڑکی تھی اور بہت خوش اخلاق اور خوش مزاج تھی۔ چند ہی دنوں میں ہم پکی سہیلیاں بن گئیں۔ ہماری کلاس میں اگلی بینچ پر ایک نئی لڑکی آ کر بیٹھنے لگی جس کا نام فاطمہ بطول تھا۔ نہایت نرم لہجے والی اور با اخلاق لڑکی تھی۔ میں نے کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ایک دن جب کالج سے چھٹی ہوئی تو سخت گرمی تھی۔ میرے پاس موجود پانی ختم ہو چکا تھا۔ اسی وقت فاطمہ نے اپنے بیگ سے پانی کی بوتل نکالی۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں اپنا گلاس لے کر اس کے پاس گئی اور بولی، کیا تم مجھے تھوڑا سا پانی دے سکتی ہو؟ میرے سوال پر اس نے پہلی بار نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ وہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی عائشہ نے مجھے بازو سے پکڑ کر پیچھے کر دیا اور چونک کر بولی، یہ تم کیا کرنے والی تھی؟ پاگل ہو گئی ہو؟ ایک شیعہ لڑکی سے پانی پینے والی تھی۔ عائشہ کی بات سن کر میں جیسے اندر سے لرز گئی۔ میں نے ایک نظر فاطمہ کی طرف دیکھا، مجھے تو خبر ہی نہیں تھی کہ وہ شیعہ ہے۔ میں نے عائشہ سے کہا، اگر وہ شیعہ ہے تو کیا ہو گیا؟ میں نے تو صرف پانی مانگا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ عائشہ فوراً بولی، جانتی بھی ہو اس نے پانی میں کیا ملایا ہوگا؟ کیا پتا اس نے ایسا کچھ ملا دیا ہو جسے پی کر تم بھی شیعہ بن جاؤ۔ عائشہ کی یہ بات سن کر میں جھنجلا گئی اور بے اختیار اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میری زبان بغیر ارادہ کیا استغفر اللہ کے الفاظ نکل گئے۔ میرا وجود جیسے کانپ اٹھا۔ میں نے ایک حقارت بھری نظر عائشہ پر ڈالی تو عائشہ کہنے لگی، اگر تمہارے ابو کو پتہ چل گیا کہ تم نے ایک شیعہ سے پانی مانگا ہے تو وہ تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ میں اس لڑکی سے ایسے دور ہوئی جیسے اسے کوئی خطرناک بیماری ہو۔ میں بغیر پانی پیے ہی عائشہ کے ساتھ کالج سے نکل گئی۔ عائشہ مجھ سے کہنے لگی، تم جانتی بھی ہو ہم ان لوگوں کو کافر کہتے ہیں، یہ لوگ ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ توبہ کرو، مجھے تو تمہیں بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ ایسی باتیں ہم بچپن سے ہی سنتے آ رہے تھے اور ہماری سوچ اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ شیعہ لوگ جو بھی نیاز وغیرہ بناتے ہیں ہمیں یہی شک رہتا تھا کہ نہ جانے اس میں کیا کچھ ملا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جب 10 محرم کی رات آتی ہے تو یہ شام غریبہ مناتے ہیں۔ شام غریبہ کرتے ہیں۔ ہم نے بچپن سے یہی سنا تھا کہ اس رات ان کے مرد اور خواتین ایک ہی جگہ اکٹھے ہو کر ایسی بے حیائی کی باتیں اور حرکتیں کرتے ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے یہی سیکھا تھا کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنا بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ عائشہ نے مجھ سے کہا، ہمیں تو بچپن سے یہ سب بتایا گیا ہے
کہ ان کی نیاز میں نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے، اور یہ کہ ان سے دوستی رکھنا، ان سے کچھ لینا، یہاں تک کہ ان کا سلام بھی قبول کرنا غلط ہے۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن دل کے اندر ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ فاطمہ کا وہ نرم لہجہ، اس کی آنکھوں میں حیرانی، اور میرے سوال پر اس کی خاموش نگاہیں، وہ سب میرے ذہن میں گونجتی رہیں۔ میرا دل کہتا تھا کہ وہ کوئی بری لڑکی نہیں ہے، نہ ہی اس کی باتوں یا رویے میں کچھ ایسا تھا جو میرے عقیدے یا دین کے خلاف ہو، لیکن جو کچھ بچپن سے سنا، جو کچھ عائشہ نے کہا، وہ سب بھی دماغ میں گھوم رہا تھا۔ میں اگلے دن کلاس میں گئی، لیکن میری نظر بار بار فاطمہ پر جا رہی تھی۔ وہ اپنے کام میں مشغول تھی، کسی سے کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ اس کا وجود جیسے میرے اندر کسی سوال کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ میں اگلے کئی دنوں تک اندر ہی اندر الجھی رہی۔ ایک طرف وہ باتیں تھیں جو میں نے بچپن سے سنتی آئی تھی، اور دوسری طرف وہ سچائیاں تھیں جو میرے آنکھوں کے سامنے آ رہی تھیں۔ فاطمہ کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہ کرتی، کسی کو برا نہیں کہتی، اور ہمیشہ ادب سے پیش آتی۔ میری نگاہیں اکثر اس کے چہرے کا جائزہ لیتی، شاید اس میں کچھ برائی تلاش کرنا چاہتی تھی، مگر وہاں صرف سکون، شرم و حیا اور شرافت تھی۔ ایک دن بریک میں اکیلے بینچ پر بیٹھی تھی۔ فاطمہ خاموشی سے میرے پاس آئی، میرے قریب بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، فاطمہ، اس دن تم نے پانی مانگا تھا، اگر تم چاہو تو میں اب بھی دے سکتی ہوں۔ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، کوئی شکوہ نہیں تھا، صرف ایک خاموش درد چھپا ہوا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور مجھے ایسا لگا جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہے، کوئی دیوار جو برسوں سے کھڑی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، فاطمہ، میں معذرت چاہتی ہوں۔ وہ مسکرائی، ایک ایسی مسکراہٹ جو دل کو چیر کر رکھ دے۔ میں نے اس دن پہلی بار اس سے پانی لیا، اور پہلی بار یہ جانا کہ ہمیں جو کچھ سکھایا گیا تھا وہ سب سچ نہیں ہوتا۔ میں نے اس دن کے بعد فاطمہ کو نئے انداز سے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ صرف ایک شیعہ لڑکی نہیں تھی، وہ ایک انسان تھی، ایک حساس، سمجھدار اور با اخلاق لڑکی تھی۔ میرے دل میں اب اس کے لیے صرف عزت تھی، اور دماغ میں سچ کی پیاس۔ میں نے سوچنا شروع کیا کہ اگر وہ بری ہوتی، بد کردار یا بے دین ہوتی تو اس کے چہرے پر وہ سکون، وہ شرم و حیا کہاں سے آتی؟ اب میں اکثر اس کے قریب بیٹھنے لگی، کبھی کبھی اس سے بات بھی کر لیتی۔ شروع میں کچھ جھجک ہوتی، لیکن فاطمہ کا رویہ ہمیشہ مثبت رہا۔ اس نے کبھی یہ احساس نہیں دلایا کہ میں نے ماضی میں اسے کس نظر سے دیکھا تھا۔ ایک دن بریک میں اکیلے بینچ پر بیٹھی تھی۔ فاطمہ خاموشی سے میرے پاس آئی، میرے قریب بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، فاطمہ، تم لوگ شام غریباں کیوں مناتے ہو؟ وہ چونکی نہیں، مسکرائی، بولی، کیا تم واقعی جاننا چاہتی ہو؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ فاطمہ نے جو کچھ بتایا وہ میرے لیے ایک نئی دنیا کا دروازہ کھولنے کے مترادف تھا۔ اس نے امام حسین، کربلا، وفا، قربانی اور ظلم کے خلاف قیام کی جو کہانی سنائی، وہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آیا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ ہم نے جس نفرت میں آنکھ کھولی تھی وہ صرف لا علمی کا نتیجہ تھا۔ فاطمہ کی آنکھیں بھر آئیں جب وہ کہہ رہی تھی، ہم شام غریبہ اس لیے مناتے ہیں کہ دنیا کبھی بھول نہ جائے کہ ایک وقت تھا جب معصوم بچے پیاسے شہید کیے گئے اور خاندان رسول پر ظلم کیا گیا۔ میں دم بخود ہو گئی۔ وہ آواز جو میرے اندر ہمیشہ نفرت سے بھری ہوتی تھی، اب شرمندگی سے خاموش ہو گئی۔ اس دن میں دیر تک سوچتی رہی۔ وہ تمام باتیں، تمام تعصبات جو بچپن سے میرے ذہن میں بٹھائے گئے تھے، سب بیکار لگنے لگے۔ میں نے اگلے دن فاطمہ کے پاس جا کر کہا، میں تم سے معذرت چاہتی ہوں، میں واقعی بہت کچھ غلط سمجھ رہی تھی۔ فاطمہ نے جواب دیا، کبھی دیر نہیں ہوتی سچ کو پہچاننے میں۔ دوست، یہ کہانی صرف ایک فرقہ واریت کا موضوع نہیں، بلکہ انسانی فہم، برداشت، سیکھنے اور سچائی کو تسلیم کرنے کی جرأت ہے۔ وقت گزرتا گیا، میں اور فاطمہ اب نہ صرف اچھی سہیلیاں بن چکی تھیں، بلکہ ایک دوسرے کی خاموشیوں کو بھی سمجھنے لگی تھیں۔ میرے دل میں اب صرف اس کے لیے عزت تھی اور دماغ میں سچ کی پیاس۔ ایک دن میں نے اپنی ہمت جمع کی اور ابو کے سامنے فاطمہ کا ذکر چھیڑ دیا۔ میں نے کہا، ابو، اگر کوئی شیعہ ہو مگر با اخلاق، باحیا اور نبی کے خاندان سے محبت کرنے والا ہو تو کیا وہ برا انسان ہو سکتا ہے؟ وہ چونک گئے، بولے، تم یہ سوال کیوں کر رہی ہو؟ میں نے جواب دیا، بس دل چاہا کہ آپ کی رائے جانوں، کیونکہ میں ایک ایسی لڑکی سے ملی جو میری ساری سوچ کو بدل رہی ہے۔ ابو کچھ دیر خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، بیٹا، ہم سب مسلمان ہیں
اور مسلمان وہ ہے جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرے، محبت کا پیغام دے۔ اگر کسی کے عقائد مختلف ہیں مگر اس کا اخلاق بہتر ہے تو اسے برا کہنا ہمارا حق نہیں۔ دین کا علم جتنا بڑھے گا دل اتنا نرم ہوگا۔ یہ سن کر میرے دل کو ایک اطمینان سا ملا۔ میں نے فاطمہ کی طرف پھر سے دیکھا۔ وہ صرف ایک شیعہ لڑکی نہیں تھی، وہ میرا آئینہ بن گئی تھی جو مجھے خود میری اصل دکھا رہی تھی۔ اب میرے لیے سب کچھ بدل چکا تھا۔ جو کبھی میں فاطمہ جیسے لوگوں سے دور بھاگتی تھی، آج انہی کے قدموں میں سچائی تلاش کر رہی تھی۔ میں نے نہ صرف فاطمہ کو بلکہ اس کے عقیدے کو بھی سمجھنے کی کوشش کی۔ میں نے کتابیں پڑھنا شروع کی، محرم اور کربلا کی تاریخ پر تحقیق کی، اور مجھے احساس ہوا کہ جو کچھ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا تھا وہ صرف ایک رخ تھا، وہ بھی ادھورا۔ عاشوراء کے دن میں نے خود جانے کا فیصلہ کیا۔ میں فاطمہ کے ساتھ امام بارگاہ گئی۔